السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں الحیات وائس یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، آج ہم آپ سے فرعون کی بیوی آسیہ کا واقعہ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ فرعون نے کیسا ظلم کیا، اس کو کتنی تکلیف دے کر اس نے شہید کروایا۔ تو دوستو، فرعون جب حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر جب گھر پہنچا، مشاطہ جو کہ فرعون کے گھر کی خادمہ تھی، اس کو بھی اس نے بہت ظلم کے ساتھ دردناک طریقے سے شہید کیا تھا، جس کا واقعہ ہم آپ سے پہلے ایک ویڈیو میں شیئر کر چکے ہیں۔ تو اس کو شہید کر کے جب یہ واپس گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دے دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تیرا ناز ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لے لی اور ایک بے گناہ عورت کا بھی قتل ناحق کر دیا۔ فرعون نے کہا، میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، اس وجہ سے وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کراؤں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا۔ اب سے پھر اس نے لوگوں کو بلوایا اور کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوا لیا۔ وہ تو ملکہ تھی اور اس کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آج وہ فرعون کے دربار میں ملزمہ بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے اسے کہا کہ تو اتنے عالی شان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں تجھے اپنی محبوبہ بنائے ہوئے ہوں، تجھے اب محل کی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا، بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے الہ مان لے۔ وہ کہنے لگی، اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہٰذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ دوستو، اب بتائیے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے، مرد کو کتنی شرم آتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر اتر جاؤں۔ وہ تو بالآخر عورت تھی اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا بہت زیادہ رکھی ہوتی ہے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ آپ سوچئے کہ وہ اب کتنی عجیب صورتحال کا شکار ہے۔ ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف امتحان ہے۔ دوستو، وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا، اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل پر لگی رہیں۔
اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل و خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا اسے فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال کو جدا کرنا شروع کر دو۔ وہ زندہ عورت ہے اور اس کے جسم سے کھال اتاری جا رہی ہے۔ نازک بدن ہے مگر اس کو برداشت کر رہی ہے۔ اسے اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس طرح اس کے جسم سے کھال اتار دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ ابھی تک زندہ تھی مگر جسم زخم بن چکا تھا، اور فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گئی۔ دوستو، اس تڑپنے کی حالت میں حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار مجھے اس محل کے بدلے میں جنت میں آپ کے پاس ایک گھر چاہیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ کچھ فرعون کے گھر کے حالات تھے کہ اس نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے جو بھی ایمان لایا اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا، کتنی زیادتیاں کی۔ آج کل کے زمانے میں بھی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے ہماری چاروں طرف۔ جو بھی شخص دین پر، اسلام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ میرے اپنے گھر کا آدمی ہے، یہ میرے اپنے ملک کا آدمی ہے، یہ میرا ہم وطن ہے، بلکہ خالی دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اسے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ اسے اپنی ہی زمین پر، اپنے ہی گھر کے اندر ذلیل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بغیر ڈھونڈے اپنے موبائل میں خود بخود نظر آئے گی۔ تو چلتے ہیں، کل تک کے لیے خدا حافظ۔